السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے عید قربان۔ جی ہاں، خوشیوں والی عید آ رہی ہے تو ہر انسان اور ہر مسلمان پر ایک چیز فرض ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اس نے ہمیں خوشیوں والے دنوں کو دیکھنا نصیب فرمایا، اور اگر صحت ہے تو پھر تو دگنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس نے جو عید کی نماز رکھ کے ہمیں شکر ادا کرنے کا موقع دیا اور یہ فرضیت کر دی، تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہماری مجبوریوں، تکلیفوں، بدنیتیوں اور ہر وہ چیز جو ہمیں دین سے دور کرے اس کو جانتے ہوئے ہمیں یہ فرض کر کے ہم پہ یہ قرض کر دیا کہ تم نماز پڑھو تاکہ تمہیں محسوس ہو کہ عید کس کی ہے۔ کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے نا، یہ میری زندگی کا ایک واقعہ گزرا ہے کہ میں نے ایک نماز نہیں پڑھی عید کی، تو ایسا لگا کہ یقین جانے عید میرے لیے ہے ہی نہیں، شرمندگی سی، بس ایسے لگے کہ عید کوئی نہیں، میں عام جا دن ہے میرے لیے، جس کا منہ دیکھوں شرمندگی سی فیل ہو۔ یہ ایک پرانی سی بات ہے لیکن ہے بڑی سچی بات۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ سارے نماز ضرور پڑھیں، عید کی نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے وہی شکر ادا کرتا ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہی اس کا بندہ ہے اور اس کو خوشی منانے کا حق ہے۔ ایک تو بات تھی کہ یہ عید قربان کے آمد پر اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، اور دوسرا اس عید قربان پہ ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر کسی کے پاس بکرا کرنے کی اجازت ہے تو وہ استطاعت ہے تو وہ بکرا ذبح کر رہا ہے، کوئی بیل کر رہا ہے، کوئی اونٹ کر رہا ہے، کوئی سب کچھ مکس کر رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ ساری چیزیں نا ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، ہمیں کچھ بتانے کے لیے آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے منظر کو دیکھتے ہیں۔ میں شارٹ بات کرتا ہوں، مسائل آپ علماء سے سیکھ لیجئے گا، میں مسائل کی طرف نہیں بڑھتا، میں آپ کو بس یہ چیز بتانے اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے کیا سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ کلہم تو اللہ واللہ عالم جانتا ہے، لیکن میں اپنے علم اور اپنی سوچ اور اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ میرے لیے اس میں کیا ہے۔ عید قربان کو جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، اس کو زندگی سے موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ بیک اینڈ اس کا جو بھی ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم زندگی سے موت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو خوش کیا۔ کسی کی جان نکال کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو خوش کیا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی استطاعت کے مطابق میری راہ میں جانور قربان کرو۔ سبحان اللہ، اس کی مہربانیوں میں سے سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ شکر ہے وہ جانور کا کہہ دیا۔ اگر کوئی ہمارے بیٹوں، بھائیوں یا کسی اور انسان کی کسی قربانی کا کہہ دیتا تو کیا بنتا؟ یہاں پہ جواب یہ ہوتا کہ جی ہم وہ بھی کرتے، لیکن کم لوگ کرتے۔ جو حالت بنی پڑی ہے کم لوگ کرتے۔ اس کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن اس میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں مردوں کی مثال دیتا ہوں، خواتین کا معاملہ خواتین جانے۔ مرد، اگر میں صرف اتنا کہوں کہ مردوں کو قربان کرنے کا حکم ہوتا تو سب لوگ پریشان نہ ہوں یہ میری بات سن کر کہ بہت کم لوگ قربان کرتے، ان کی تعداد درجنوں میں ہوتی، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، درجنوں میں ہوتی، اور وہ بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر دو تین دن پہلے جس کو قربان کرنا ہوتا اندر کمرے میں بند کر دیا جاتا کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کوئی کہہ سکتا تھا نہیں جی اگر ہوتا حکم تو پھر ہم ایسا ہی کرتے، نہیں، ایسا مشکل ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی رکھنے کا، ہمیں قربان کرنے کا نہیں، گلا کٹنے کا نہیں، تکلیف کا نہیں، زندگی سے موت کی طرف جانے کا نہیں، صرف اپنے منہ کے بالوں کو بڑھانے کا حکم دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، زیادہ تر لوگ تو اس حکم کی نافرمانی کر دیتے، اور پھر نافرمانی ہی نہیں کرتے بلکہ اس کی حالت بگاڑ کے کچھ اس کا نام فیشن رکھ کے تو اپنے آپ کو حسن والا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں دین اور فرشتے، مسلمان، صالحین اس پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں جب وہ رسول اللہ کی سنت کو بگاڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی لمحہ فکری ہے آج کے اس خوشی کے موقع پر۔ تو دوسری بات میں نے اس پہ کرنی تھی کہ جیسے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے ہم سے جانور کو چھری نہیں پھروائی، بلکہ ہمیں حکم دیا کہ دیکھو جیسے تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، اس کے گلے پہ چھری چلا رہے ہو، تو یہاں پہ تم اگر اپنا آپ رکھنا مشکل ہے تو پھر اپنی انا لے آؤ، اپنے اندر کی جو غلاظت ہے اس کو ذبح کر دو، اپنے اندر کا جو غرور ہے آج اس کو ذبح کر دو، اپنے اندر کی جو ہٹ درمی ہے اس کو ذبح کر دو، اپنے اندر کی جو بری عادات ہیں اس کو ذبح کر دو، آج ذبح کر دو۔ کس کو ذبح کر دو؟ اپنی محبت کو۔ اب دیکھیے انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، گناہوں سے بھی محبت کرتا ہے،
ان کو بھی قربان کر دو. آج نیت کرو کہ اے اللہ میں آج جو میری جگہ پہ تو نے ایک جانور کی قربانی مانگی ہے میں یہ ذبح تو کر رہا ہوں, اس کے ساتھ میں آج اپنی بری عادات کو چھوڑنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں. میں نیت کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں غیبت نہیں کروں گا, آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا, بدکاری نہیں کروں گا, برائی نہیں کروں گا, کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا, اور اگر آج تک میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں. یہ ساری عادات اگر ہم لے کر پھر جانور کی گلے پہ چھری چلائیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ حق ادا ہو جائے. اگر دل میں بغض, ذہن میں بغض, انسانوں کے دماغوں میں بغض اور نظروں میں بغض اور بہت ساری چیزیں اندر رکھ کے اور صرف دکھاوے کے لیے جانور قربان کرے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہوا میں رہ جائے گا, نہ تو عرش پہ جائے گا نہ قبولیت کے درجے پہ جائے گا. کیونکہ نیتیں صاف ہوں تو عمل قبول ہوتے ہیں, ورنہ ایک ذرے کا بھی اگر کسی کو دکھاوا ہے, کسی کے اوپر چڑھاوا ہے, تو بھائی وہ بس آسمان کے نیچے, عرش سے نیچے یا قبولیت کے دور دور طریقے سے ہی رہے گا. باقی واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اب لاسٹ بات جو ہے نا, وہ اپنے لاسٹ کی طرف چلتا ہوں, تو وہ یوں ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا جی. وہ عزیز و اقارب جو نہیں کر رہے, وہ نہیں, جنہوں نے چھوٹا کرنا ہے آپ نے بڑا کرنا ہے, اور بڑے نے چھوٹے کی طرف بھیج دیے تاکہ چھوٹے والا آپ کی طرف بھیجے. یہ یہاں پہ تجارت مت کیجیے گا, یہاں پہ خاص اللہ کی محبت اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھیے گا. جو نہیں کرتے ان کے گھر میں پہنچائیں. مقصد یہ نہیں کہ وہ آپ کے گھر میں پہنچائیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ نہیں کرنے والوں کے گھر میں پہنچائیں گے تو یقین جانیے, مجھے ایسے لگتا ہے, یہ میرا ایمان ہے, اللہ آپ کو مزید استطاعت فرمائے گا. اور اگر آپ دنیا میں تجارت کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے پھر وہ صرف اتنا ہی چھوٹا سا ہی آئے گا جو آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. یہ اب آپ کے انسان کے سوچ اور ہاتھ کا عمل ہے, جتنا چاہے انویسٹ کرے اور اس کے بدلے سے اس کا فائدہ لے. تو گزارش ہے کہ بہت سارے لوگ محروم رہ جاتے ہیں اس عید پہ بھی صرف ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے کہ میں نے فلاں کے گھر کو دینا ہے, فلاں کی طرف میری ناک رہ جاتی ہے. خدارا اللہ کی رضا کو دیکھیے گا, یقین جانیے گا اس سے بڑی ناک یعنی عزت کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہی ذلت دیتا ہے وہی عزت دیتا ہے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی مخلص نہیں ہے, آخرت میں کوئی مخلص نہیں ہے, سانسوں میں کوئی مخلص نہیں ہے, اور اس دونوں جہان میں کوئی مخلص نہیں ہے. اللہ سے ڈوری لگائیے, اللہ سے محبت کیجیے, اللہ کو اپنا بنائیے, اللہ کے لیے قربان کیجیے, اپنی انا کو بھی, غصے کو بھی, معافی کو بھی, درگزر کو بھی, ہر چیز کو, اور عید قربان تک تحفہ دیجیے اپنے اندر کی تبدیلیوں کا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری قربانیاں قبول فرمائے گا. آخر میں اسی عید قربان کو بہانہ بناتے ہوئے ایک موقع مل گیا, تو میں اس موقع کو بڑھاتے ہوئے آگے لے کر چلتا ہوں کہ میری طرف سے, میں محمد اظہر, میری طرف سے میں اپنے تمام دوست احباب جن سے میرا تعلق ہے, جن سے میرا لین دین ہے, جو مجھے جانتے ہیں نام سے, ذات سے, اوقات سے, کاروبار سے, یا کچھ بھی میرا جانتے ہیں, وہ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میری تمام برائیاں, میری خطائیں, میری غلطیاں سب معاف کر دیں. اس کی وجہ ہے کہ شاید آپ کی معافی سے میری قربانی قبول ہو جائے. اور اگر کوئی میرا دوست ہے اور وہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے آج اس کو معاف کرتا ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میری اس معافی کے صدقے میری قربانی قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقہ سے خوشیاں منانے, اللہ کی راہ میں اپنے خاص ایمان کی خاص قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.